السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سب دوست بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور جی میرا دادا ابو جان اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا فرمائیے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو لوگ اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج میں جمعہ پڑھا، اس کے بعد میں گیا ہوں قبرستان میں، میں نے دادا ابو جان کی قبر پر سورۃ یاسین اور فاتحہ خوانی پڑھی ہے، دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اچھا جی، آج جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے، میں ایک دکان پہ گیا ہوں اور وہاں سے میں نے شوز لینے تھے۔ دکاندار سے میں نے کہا اچھا یا شوز دکھا کہ اچھے سے اچھے، انہوں نے شوز دکھائے، وہ میں نے کہا کتنے کے ہیں، وہ کہ 1600 روپے کے ہیں۔ اچھا میں پہلے بڑا پریشان، یار 1600 روپے کے شوز؟ وہ کہنے لگے یار قاری صاحب مہنگائی ہے تو اسی لیے 1600 روپے کی آئے ہیں۔ اچھا میں نے کہا یار سچ سچ بتا، مجھے رعایت کر تھوڑی سی۔ اس نے کہا اچھا میں صرف آپ کی رعایت کرتا ہوں اور میں کسی کو رعایت نہیں کرتا، کیونکہ تعلق تھا۔ پھر اس نے مہربانی کی اور 1200 روپے کے لگا دیے۔ میں بعد میں کہا، میں نے کہا 400 روپیہ تو چھوڑ رہے ہیں، کیوں کوئی بھی دکاندار کسی کو 1 روپیہ بھی رعایت نہیں کرتا؟ میں نے کہا یار سچ سچ بتانا، یہ شوز آپ کو پیچھے سپلائی کتنے کی ہوتی ہے؟ وہ کہنا نہیں یار 1200 روپے قاری صاحب اتنے کی ہوتی ہے۔ میں نے کہا یار یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر 1200 روپے چیز آپ 1200 روپے کی بیچو، وہ کہنے لگا نہیں 20 روپے بچے ہیں۔ تو پہلے تو پریشان ہوا، یار 20 روپے تو نے بچائیں گے؟ اچھا میں نے کہا یار سچ سچ بتا، میں تو دوں گا 1200 روپے، آپ کو سپلائی کتنی کی ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگا جی مجھے سپلائی 800 روپے کی ہوئی ہے۔ اچھا میں نے کہا یار تو 800 روپے کی جو چیز ہے اسے 1200 میں فروخت کرتا ہے، یہ بتانا کہ سچ سچ بتانا، جھوٹ نہیں بولنا، اللہ کو جان دینی ہے۔ میں نے کہا یار اتنے پیسے تو کما رہا ہے اور تیرا اللہ تعالیٰ نے کاروبار بھی اچھا چلایا ہے، تو پھر کیا گھر کے اخراجات؟ وہ کہنے لگا نہیں کر صاحب بڑے پریشان ہیں، بچوں کی فیسیں ہیں اور گھر کا جو اخراجات ہیں اور بجلی کا بل ہو گیا اور بڑے اخراجات ہوتے ہیں۔ کہنے لگا بڑی پریشان سے زندگی گزرتی ہے، اتنا پیسہ آتا ہے پھر بھی پریشان ہوں۔ کہنے لگا کوئی ایسا وظیفہ بتایا۔ میں نے کہا یار وظیفے کی وظیفہ نہیں، اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اگر تم حق حلال کی روزی کمانے پہ آئے نا، تھوڑی ہوگی لیکن اس میں سکون بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کی برکت بھی ہوگی اس میں۔ میں نے کہا یار تھوڑا کما لے لیکن کھا سکون سے، زیادہ میں برکت نہیں ہوتی، کیونکہ اگر حرام کھائیں گے اس میں حرام میں برکت تو ہوگی نہیں، تو کس طرح ہمارا گھر چلیں گے، ہمارے بچے کس طرح اچھے پڑھیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام